انتہائی قابل صد احترام معزز خواتین و حضرات، فہم قرآن کلاس کے تیسرے اور آخری دن میں آج ہم یہاں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ یہ کلاس ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت کا ذریعہ بنے، اور اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی ٹھنڈک اور آنکھوں کا سرور بنا دے، اور ہماری اور قرآن کی یاری اللہ پکی کر دے، اور قرآن سے ہماری ایسی محبت ہو جائے کہ میدان حشر کے اندر قرآن ہمارا سفارشی بن جائے کہ اے اللہ، یہ وہ لوگ ہیں، یہ مرد اور خواتین ہیں جنہوں نے دنیا کی مصروفیات کو ترک کر کے میرے ساتھ وفاداری کی ہے، میری تلاوت کی ہے، میرا حق ادا کیا ہے۔ اور قرآن سے بڑی دوا اور شفا اللہ نے کوئی نہیں اتاری۔ ہم نے یہ بات پڑھی ہے قرآن مجید کے اندر، آپ لوگوں نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 بڑے معجزات عطا کیے تھے، 9 آیات بینات، اور ایک مشہور معجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ جب فرعون کے مقابلے پر آئے اور چیلنج کر دیا فرعون نے کہ تم ایک جادوگر ہو اور میں تمہارے جادو کے مقابلے میں اپنی مملکت کے بڑے طاقتور جادوگروں کو لاؤں گا اور تمہارا یہ جادو فیل ہو جائے گا اور دنیا کے سامنے تم بے نقاب ہو جاؤ گے معاذ اللہ۔ کہ یاد رکھیے، معجزے اور جادو میں یہ فرق ہوتا ہے کہ معجزے کا توڑ ہوتا ہے، جادو کا توڑ ہوتا ہے، لیکن معجزے کا توڑ کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ اور ہم نے یہ بات قرآن میں پڑھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، آپ کے دائیں ہاتھ میں جو عصا ہے نا، اسے زمین پہ پھینکیں، یہ ساری رسیاں جو سانپ بن گئی ہیں ان کو نگل جائے گا۔ اور عصائے موسیٰ بہت بڑا معجزہ تھا، لیکن واللہ قرآن مجید اس سے بھی بڑا معجزہ ہے۔ بس آج کے زمانے کا کوئی موسیٰ کھڑا ہو اور دور حاضر کے فرعونوں کے پھیلائے ہوئے ان رسیوں کو جو جادو کے زور پر سانپ نظر آتی ہیں اس کے سامنے قرآن کو پیش کر دے، یہ قرآن ان ساری رسیوں کو اور سارے جادو کو تباہ و برباد کر دے گا، اور قرآن دلوں کے اندر اپنے گھر اور جگہ بنا لیتا ہے۔ المیہ اس امت کا آج قرآن ان کے پاس ہے، غلام زندگی گزار رہے ہیں، محتاجی کی زندگی گزار رہے ہیں، مسائل اور مشکلات کا انبار ہے، اس لیے کہ قرآن کو محض برکت کی کتاب سمجھ لیا ہے۔ قرآن تو انقلاب کی کتاب ہے۔ اور میں درس کے آغاز سے قبل ایک بات عرض کر دوں، امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے لَن يَصْلِحَ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ أَوَّلَهَا، اس امت کا آخری حصہ جو ہے، بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں، ان کی اصلاح کا بعینی ہی وہی طریقہ ہے، وہی نسخہ ہے جو اس امت کے پہلے لوگوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا تھا، اور وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن سے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے جو اس امت کو کھڑا کر سکے، قرآن سے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں ہے جو اس امت کو متحد کر سکے، قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے جو اس امت کو فرقوں اور گروہ بندیوں سے نکال کر اس کے اصل مشن اور ذمہ داری کے خدا کے دین کو دنیا میں غالب کرے۔ کوئی اور کتاب نہیں ہے جو صحیح امت کو جگا سکے۔ میں دل کی گہرائیوں سے دعائیں کرتا ہوں جماعت کی قیادت کے لیے، ذمہ داران کے لیے، اس یوسی 103 اور 4 کی جو قیادت ہے، ذمہ داران ہے، زون کا نظم ہے۔ مجھے کل مولانا عاشق صاحب بتا رہے تھے کہ کس جذبے کے ساتھ ہماری خواتین نے بھی ایک ایک گھر کے اندر جا کر ماں اور بہنوں کو دعوت دی کہ آئیں قرآن کے سائے میں، آئیں قرآن کے سائے میں، یہ خیرات بٹ رہی ہے اور آج آخری دن ہے، یہ خیرات ختم ہو جائے گی۔ پتہ نہیں آپ کے دلوں کا کیا حال ہے،
اللہ جانتا ہے اور آپ جانتا ہے، میں تو دکھی ہو رہا ہوں کہ یہ قرآن کا لفظ ابھی تو ماحول بنا ہے، ابھی تو ماحول بنا ہے، ہم مانوس ہو گئے اس ماحول سے، اور آپ لوگوں کے لیے میرے دل کی گہرائیوں سے دعائیں ہیں کہ پورے اسلام آباد میں نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا، کہیں بھی فجر کے بعد کلاس کا ہمارا کلچر نہیں ہے، کامیابی نہیں ہوتی، لوگ سوتے ہیں۔ یہ جنگی کے لوگوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کلچر کو بدلا ہے، اور ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ آپ عملی تفسیر پیش کی ہے کہ آپ نے نیند کو قربان کیا، آپ نے ضروریات کو قربان کیا، اور آج کا دن تو چھٹی کا دن ہے، ویکینڈ ہے، سنڈے ہے، اور بارش ہے اور ٹھنڈا موسم ہے، بڑی مزے کی نیند آتی ہے ایسے موسم کے اندر۔ ہم خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمیں گھروں سے اٹھایا اور قرآن کے سائے میں لا کے جمع کر دیا۔ میں درس سے پہلے ایک اور بات عرض کر دوں، شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ تعالی اس بر صغیر کے بہت جلیل قدر عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، دارالعلوم دیوبند کے معتمم بھی رہے۔ انہیں انگریز نے گرفتار کر لیا تھا، اور وہ مالٹے، یہ کالے پانیوں کے جو پرانے لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے، انہیں معلوم ہے کہ انگریز جیسے آج گوانتانا موبے کی جیلیں ہیں نا، یہ ابو غریب کی جیل ہے، اس طرح جس کو سخت اذیت دینی ہوتی تو اس کو کالے پانیوں میں یا مالٹا میں قید کرتے تھے، قید تنہائی میں رکھتے تھے۔ مولانا محمود الحسن علم و عمل کا ایک پہاڑ کوہ گراں تھے، ان کو گرفتار کر کے وہاں قید کر دیا گیا، اور وہ تقریباً 4 سال انگریز کی قید میں رہے۔ 70 سال کے قریب جب عمر کی پہنچنے لگے، بڑھاپا آ گیا، رہائی ہوئی، تو وہ دارالعلوم دیوبند جو بر صغیر کا بہت بڑا ادارہ ہے، اگر میں یہ کہوں کہ لاکھوں لوگ اب تک وہاں سے پڑھ چکے ہیں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، کہ ہمیں پاکستان سے پہلے کا ادارہ ہے وہ۔ مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ تعالی جب وہاں سے رہا ہو کر آئے جیل سے، تو آپ نے کہا کہ تمام طلباء کو اور تمام سٹاف کو اور تمام اساتذہ کو جمع کرو، میں ان سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب عالم ہے، شیخ الحدیث ہے، مفسر قرآن ہے، اور قید تنہائی سے گزر کر آیا ہے۔ جب اس کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا گیا کہ سب علماء اور سب طلباء جمع ہو جائے اور شیخ الہند صاحب آج بات کریں گے، اور بہت اہم بات ہے، حال کھچا کچ بھرا ہوا ہے، لوگ ہمت انگوش ہیں۔ مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور آپ نے مختصر بات کی، لیکن میں کہتا ہوں سمندر کو کوزے کے اندر بند کر کے رکھ دیا۔ عالم کی بات تو کمال کی بات ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا، لوگوں، میں نے قید تنہائی کے دن اور رات، صبح اور شام، ہر لمحے غور و فکر کیا، کئی 100 سال تک بر صغیر کی ہماری حکمرانی آخر غلامی میں کیسے بدل گئی؟ کئی 100 میل دور سے انگریز آیا اور ہم پر حاکم بن گیا، آخر یہ بلندی سے پستی کا سفر، کا زوال کا سفر کیسے ہم نے طے کر لیا، کیسے شروع کیا؟ میں سوچتا رہا، اور میں نے 4 سالوں میں اس سوال کا جواب سوچ کر مجھے جو جواب ملا ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور وہ جواب صرف دارالعلوم دیوبند کے طلباء اور اساتذہ کے لیے نہیں تھا، وہ جواب جھنگی کی اس مارکی میں بیٹھے ہوئے ہر مرد اور عورت کے لیے تھا، اور صحیح جواب تھا۔ فرمایا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس امت کی پستی اور زوال کے 2 اسباب ہیں۔ لمبی بات نہیں کی، فرمایا پہلا سبب یہ ہے، ہم اقتدار سے زوال تک اس لیے پہنچے، ہم بادشاہی سے غلامی کی زنجیروں میں اس لیے جکڑے گئے کہ ہم نے قرآن سے ناطہ توڑ دیا ہے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم نے اتفاق اور اتحاد کی بجائے فرقوں میں اپنے آپ کو بانٹ لیا۔ یہ 2 اسباب ہیں، اور میں کہتا ہوں شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی نے صحیح نبض پہ ہاتھ رکھا ہے، صحیح تشخیص کی ہے، اور پریکٹیکلی یہ دونوں باتیں ایک ہی ہے۔ جب آپ قرآن سے ٹوٹتے ہیں تو پھر آپ فرقوں کو اپنے لیے سب سے قابل فخر بناتے ہیں۔ بس ایک بات کہہ کے پھر میں آگے بڑھوں گا، ہماری مساجد، ہمارے مدارس جو بظاہر اسلام کے قلعہ کہلاتے ہیں، جن کی ذمہ داری ہے کہ امت کی رہنمائی کریں،
لیکن مجھے تکلیف ہے، میں اس فیلڈ سے ہوں، میں اس شعبے سے ہوں، لیکن ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہماری مساجد، ان کے ممبر و محراب اتفاق کی بجائے انتشار کی دعوت پھیلاتے ہیں، لوگوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اور قرآن کم اور کہانیاں زیادہ بیان کی جاتی ہیں۔ اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ جھنگی کی جماعت قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے، لیکن واللہ ایک کلاس نہیں، ایسی تو 20 کلاسیں ہونی چاہیے، گلی گلی محلے محلے میں ہونے چاہیے۔ لوگ ترستے ہیں قرآن سننے کو، لیکن چونکہ ہم نے ہر ایک چیز کو فرقے اور مسلک کی دیواروں میں بند کر دیا ہے، قرآن پیچھے رہ گیا ہے، اپنی پارٹی اور جماعت اور فرقہ آگے آ گیا ہے۔ جب تک یہ امت دوبارہ قرآن کی طرف نہیں پلٹتی، تب تک یہ پستی سے، زوال سے عروج کا سفر طے نہیں کر سکتی۔ آج کا ہمارا سبق سورہ الشعراء کا آخری، سورہ الفرقان کا آخری رکوع ہے، اور اس رکوع میں پورا پیکج ہے، پورا پیکج اللہ نے دیا ہے، اور وہ پیکج کیا ہے کہ ایک حقیقی بندہ مومن کیسا ہوتا ہے، اللہ کا اصلی بندہ کیا ہوتا ہے۔ وعباد الرحمن، اللہ کے حقیقی بندے کون ہیں؟ بندے تو سارے ہیں، سارے بندے ہیں، لیکن اصلی بندے کون ہیں؟ اور عباد عبد سے ہے، عبد غلام کو کہتے ہیں۔ اصل غلام کون ہے؟ جس نے اپنے مالک کے، اپنے آقا کے احکامات کی پیروی کی، وہ غلام ہے، ورنہ تو لوگ باغی ہیں، وہ بھی اللہ ہی کے بندے ہیں۔ آئیے ذرا آج کے سبق کی طرف ہم چلتے ہیں۔ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں کہ جو زمین میں نرم چال چلتے ہیں، ہونا نرم چال چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلوں سے واسطہ پڑتا ہے الجھتے نہیں ہیں، بحث نہیں کرتے، بس کہتے ہیں السلام علیکم بھائی جان، آپ کا اپنا کام، میرا اپنا کام۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، تم پر سلامتی ہو، ہم جاہلوں کے متھے نہیں لگتے۔ اور عباد الرحمن کی یہاں 16-17 صفات ہے جو ہم آگے پڑھنے والے ہیں، لیکن پہلی صفت جو ہے اللہ نے کیا بتائی ہے کہ میرے اصلی بندے وہ ہیں کہ جو چلتے ہیں تو نرم چال چلتے ہیں۔ یہاں نماز کو صفت کے طور پر پہلے نمبر پر ذکر نہیں کیا، توبہ اور استغفار کو ذکر نہیں کیا، باقی عبادات کو ذکر نہیں کیا۔ پہلی صفت اصلی مومن بندے کی کیا ہے؟ یمشون علی الارض ہونا، کہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ اللہ کا کلام ہے، اور بادشاہ کا کلام باتوں کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ سب سے پہلی چیز جو انسان دیکھتا ہے وہ دوسرے کی چال اور چلن دیکھتا ہے۔ آپ سے ملاقات جب ہوتی ہے، جب بات ہوتی ہے، تو وہ تو بات کا مرحلہ ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ سامنے سے کوئی بندہ آ رہا ہے تو آپ اس کے چلنے کے انداز پہ نظر رکھتے ہیں، اور یہ چال چلن یمشون علی الارض ہونا، یہ نمبر 1 پہ اس لیے رکھا ہے کہ مومن کی چال اور منافق کی چال، فرما بردار کی چال اور غدار کی چال، اطاعت گزار کی چال اور باغی کی چال، ہر ایک کی چال سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون آ رہا ہے، یہ فرما بردار ہے یا غدار ہے، یہ شہر کا غنڈہ ہے یا شریف انسان ہے۔ فرمایا مومنو، تمہارے انداز، چلنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ تمہاری چال سے یہ جھلک رہا ہو، ڈھلک رہا ہو کہ اللہ کا اصلی بندہ آ رہا ہے۔ عاجزی ہونی چاہیے، وقار ہونا چاہیے، چلنے کا انداز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز کیسا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیز رفتار کوئی شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، تیز چلتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو ایسے جیسے پہاڑی سے بندہ نیچے اتر رہا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں سفر آپ نے کیا ہے نا، تو قدم نیچے تیزی سے ہوتے ہیں، اترائی میں بندہ تیزی سے اترتا ہے، اور اترائی میں اترنے والا وہ منہ اوپر اٹھا کے نہیں دیکھتا،
بات کو غور سے سنیے گا. پہاڑی علاقے میں یا اترائی میں اونچی جگہ سے جب نیچے بندہ اتر رہا ہوتا ہے ڈھلوان کی طرف, تو نگاہ نیچے ہوتی ہے, قدموں کی طرف ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلتے تھے اور نگاہیں نیچے رکھ کے چلتے تھے. یہ مومن کی چال ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ خواہ مخواہ ایسے مریضوں کی طرح بیمار مریضانہ چال چل رہا ہو, خواہ مخواہ قسم کا تقوی اپنے اوپر سوار کر لے, خواہ مخواہ قسم کی عاجزی اپنی. اسلام اس چیز کو بھی نہیں مانتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر آپ نے ایک شخص کو دیکھا بڑا ڈھیلا ڈھیلا چل رہا ہے, ڈھیلا ڈھیلا چل رہا ہے. آپ نے فرمایا ادھر آؤ. عمر تو عمر تھے نا پھر. اللہ اکبر. کسی غیر مسلم نے کہا اس عمر جیسا ایک اور عمر اگر دنیا میں اللہ اسلام کو دیتا تو دنیا سے کفر کا نام و نشان ہی مٹ جاتا. تو فرمایا ادھر آؤ. جوان تھا وہ. بیمار ہو تم؟ نہیں یا امیر المومنین بیمار نہیں ہو. تو یہ بیماروں والا سٹائل کیوں اپنایا ہوا ہے؟ عاجزی کی وجہ سے. آپ نے فرمایا یہ مصنوعی عاجزی پیدا کر رہا ہے. کوڑا اٹھایا, درہ اٹھایا اور مارنا. صحیح طرح چلو, جرت سے مضبوطی سے پاؤں رکھو. مصنوعی قسم کی عاجزی نہیں, بلکہ تمہارے اندر ایمان اور تقوی کی کیفیت ایسی ہو کہ نگاہیں جھکی ہوئی ہوں اور قدم مضبوط ہوں اور کسی اور کی طرف توجہ نہ ہو, تمہارے اپنے قدموں کی طرف توجہ ہو. اور یمشون علی الارض ہونا, نرم چال چلتے ہیں. یہ پہلی نشانی ہے. تو یہ چلنے کا انداز بھی بندہ مومن کا وہ وکھرا ہوتا ہے, علیحدہ ہوتا ہے. ایک بدماش کی چال آپ نے دیکھی ہے, وہ بازو پھیلا کے چلتے ہیں, ٹانگیں پھیلا کے چلتے ہیں. وہ پنجابی میں ایک مثال دیتے ہیں, ہم چوڑے اور بازار سوڑے. 80 چوڑے تھے بازار سوڑے, یعنی ہم بڑے ہو گئے اور بازار راستے تنگ ہو گئے. یہ بدماش اپنی بدماشی دکھانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. لیکن فرمایا نہیں, یمشون علی الارض ہونا, وہ نرم چال چلتے ہیں. اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا ولا تمش فی الارض مرحا, زمین میں تکبر سے مت چلو. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو, نہ تم اکڑ کے گردنیں اٹھا کر پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. اللہ اکبر. خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے, اپنے چلنے میں وقار کو اپنائیں. ان کا انداز ایک مومن, ایک مومنہ, ایک مسلمہ خاتون کا چلنے کا انداز ہونا چاہیے. قرآن میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اے مسلمان بیٹیو, اپنے گھروں میں قرار سے رہو, اطمینان سے رہو. عورت کے لیے سب سے بہترین جگہ اس کا اپنا گھر اور اس کی چار دیواری ہے. اسلام ضروری طور پر باہر نکلنے سے منع نہیں کرتا, لیکن فرمایا غیر ضروری طور پر بازاروں اور مارکیٹوں میں مت پھرو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اور اپنے پاؤں پٹک مٹک کے مت مارو جیسے جاہلیت کے زمانے کی عورتیں, بے حیا اور بےہودہ عورتیں مارتی تھی. جیسے آج کل کی بعض خواتین بھی ہیل والے جوتے پہن کے آواز نکال کے 10 بندے بیٹھے ہیں تو ساتھ سے ایسے گزرنا کہ اجنبی ہو, مردوں کی نگاہیں اٹھ گئی ہے کہ کون جا رہا ہے. فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ. حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا واقعہ قرآن مجید سورہ القصص میں آتا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے اور مدین کی طرف جا رہے تھے تو دیکھا ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں, بے یار و مددگار ہیں, مسافر ہیں, اجنبی ہیں. تو دیکھا ایک کنواں ہے اور وہاں پر لوگ آ کر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں, اور 2 بچیاں ہیں جوان جو سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہے, تزودان, علیحدہ کھڑی ہے. جب سارے لوگ چلے گئے, وہ بچیاں سائڈ پہ کھڑی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو فرمایا کہ بھئی تم کیوں ادھر کھڑی ہو, باقی سارے مرد آئے ہیں, تم بچیوں کیوں آئی ہو؟ تو کہنے لگے وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر, ہمارا باپ بوڑھا ہے, ہمارے ابا جی آنے کے قابل نہیں ہیں, اور ہم اپنے جانوروں کی ڈیوٹی خود ادا کرتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ادھر بیٹھو, اور ڈول لے کر پانی نکالا اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا, اور وہ بچیاں آج وقت سے پہلے گھر پہ پہنچ گئی. تو باپ نے پوچھا کہ بیٹیو آج جلدی کیسے آ گئی؟ تو نے کہا بابا وہاں ایک نوجوان ہم نے دیکھا, اس نوجوان نے ہماری بکریوں کے لیے پانی نکال کر دیا اور وقت سے پہلے ہم آج گھر پہنچ گئی ہے. تو حضرت شعیب نے کہا جاؤ اس کو بلا کر لاؤ, وہ تو اجنبی ہوگا کوئی.
اب جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں خواتین کے لیے، تو شعیب علیہ السلام کی بیٹی آئی اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی فجاءت احداهما، دونوں میں سے ایک کو بھیجا، بڑی بہن کو کہا کہ تم جاؤ۔ فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا۔ وہ عورت آئی تمشی علی استحیاء، قرآن کیا کہتا ہے؟ شرم و حیا کی پیکر بن کر آئی، شرم و حیا سے چلتی ہوئی تمشی۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی آئی تمشی علی استحیاء، لیکن وقار کے ساتھ آئی، عزت اور احترام کے ساتھ آئی، اپنے بابا کی عزت کا خیال رکھتی ہوئی، اور کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، اے نوجوان ہمارے بابا بلا رہے ہیں کہ تم نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا، خدمت کی، ہمارے کام آئے، ہمارے ابا نے پیغام بھیجا ہے کہ آؤ ہم تمہیں کوئی بدلہ دے دیں، کوئی اجر دے دیں۔ تمشی علی استحیاء، وہ حیا سے چل رہی تھی۔ اس لیے مرد ہو یا عورت، یہ پہلی نشانی ہے اللہ کے نیک بندوں کی، حقیقی بندوں کی، کہ ان کے چلنے کے انداز میں وقار ہوتا ہے، کبھی ادھر چلنا، کبھی ادھر چلنا، کبھی ادھر دیکھنا، کبھی ادھر دیکھنا نہیں۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ہاں، دوسری صفت کیا ہے؟ جب جاہلوں سے واسطہ پڑتا ہے بحث نہیں کرتے، مناظرے نہیں کرتے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، تحریک اور کارکن ایک بڑی زبردست کتاب ہے، میں آپ دوستوں سے کہوں گا پڑھیں وہ کتاب۔ اس میں ایک جگہ پہ مولانا لکھتے ہیں کہ میں اپنے کارکنان کو دماغی کشتی سے پرہیز کا مشورہ دیتا ہوں، دماغی کشتی سے پرہیز کا مشورہ دیتا ہوں۔ یہ دماغی کشتی کیا ہوتی ہے؟ بے مقصد بحث و مباحثہ، جھگڑ کے نہ آپ مطمئن ہوئے نہ اور وہ مطمئن ہوا، اور اینڈ پہ دلوں میں نفرت پیدا کر کے۔ کبھی کسی ایسے آدمی سے مباحثہ مت کیجیے جو آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتا ہے، جو آپ کا علم چیک کرنا چاہتا ہے، جو آپ کو اشتعال دلانا چاہتا ہے۔ اسے کیا کہے؟ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، بھائی جی ساڈے کول ٹائم نہیں ہے، نہ ساڈا وقت ضائع کرو نہ اپنا وقت ضائع کرو، تساں دا راہ ہے تے ساڈا راہ ہے، لا نبتغی الجاہل۔ اور یہاں جاہل سے مراد ان پڑھ نہیں ہے، جاہل اور ان پڑھ میں فرق ہوتا ہے۔ جاہل اسے کہتے ہیں جو جان بوجھ کر جہالت پہ اتر آیا ہو۔ یہ ابو جہل جسے ہم کہتے ہیں، ابو جہل، عمر ابن حشام جس کا نام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس کو جو مکہ والوں نے ٹائٹل دیا ہوا تھا وہ ابو الحکم کا تھا۔ ابو الحکم، ابو الحکم کے معنی کیا ہیں؟ سب سے بڑا دانا، سب سے بڑا جرگے باز، سب سے بہتر فیصلے کرنے والا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیا، حق کو پیش کیا، اللہ کا پیغام سنایا، اور جب اس نے سننے سے انکار کیا اور مخالفت پر اترایا تو آپ نے فرمایا کہ تو ابو الحکم نہیں ہے، تو ابو جہل ہے، سب سے بڑا جاہل ہے، تو اس سے بڑا تو جہل کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اس لیے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ سلام۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ذرا سی کوئی بات بندہ چھیڑ دے، نہیں جی میں اسے سمجھا کے یہاں سے نکلوں گا، میں اسے بتا کر جاؤں گا کہ حق کیا ہے۔ اور میرے بھائی، بعض لوگوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، دوسروں کا بھی۔ تو مومن کی پہلی نشانی یہ ہے کہ نرم چال چلتے ہیں، وقار والی چال چلتے ہیں، اطمینان والی چال چلتے ہیں، اور دور سے آتے ہوئے مومن کو دیکھ کر بندہ پہچان لیتا ہے کہ یہ مومنانہ چال چل رہا ہے، اس کے اندر تقویٰ ہے، خوف خدا ہے، پرہیزگاری ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جاہلوں کے منہ نہیں لگتے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تیسری صفت
دن کو تو ان کا انداز یہ ہے کہ وہ وقار اور اطمینان کی چال چلتے ہیں، اپنے چلنے کے انداز سے بھی اپنی دعوت پیش کرتے ہیں، اور جاہلوں سے بچ کر اپنے مقصد پہ فوکس کرتے ہیں۔ اب اللہ کہتا ہے اللہ کے خاص بندے ان کی راتیں کیسی ہیں؟ فرمایا راتوں کو مصلی پہ ہوتے ہیں، جاگتے ہیں، مجھ سے باتیں کرتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، آج کی بیٹیاں بھول گئی ہیں، آج کی مائیں بھول گئی ہیں اپنی رول ماڈل کون تھی ان کی، ایکٹریس کو، سنگروں کو۔ ہماری نئی نسل نے اپنا ماڈل خواتین کے لیے بہترین ماڈل ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ساری رات عبادت کرتی تھی، دن کو چکی پیستی تھی، ہاتھ میں گٹے پڑ جاتے، نشان پڑ جاتے تھے، اور راتوں کو مصلی پہ کھڑے ہوتی تھی اور ساری رات کھڑے ہو کر اپنے رب سے باتیں کرتی تھی، اور جب سحری کی اذانیں ہوتی تو کہتی تھی فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ابھی تو میرا دل ہی نہیں بھرا کہ سحری کی اذانیں شروع ہو گئی ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اور قرآن میں اللہ نے اہل ایمان کی صفت بتائی، وبالاسحار هم يستغفرون، سحری کے وقت وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ دنیا سو رہی ہوتی ہے، وہ اللہ کے دروازے پر آ کر ہم کلام ہوتے ہیں اللہ سے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کام کر لو، 4 کام، بڑا شارٹ اور مختصر پیکج دیا، 4 کام کر لو جنت میں چلے جاؤ بغیر کسی خطرے کے۔ یا ایھا الناس، غور سے سنیے اس حدیث کو، آسان کام ہے، مشکل نہیں ہے یہ، ہر مرد، ہر عورت، ہر جوان، ہر بیٹی، ہر بیٹا یہ کر سکتے۔ افشوا السلام، 4 کام بتائے۔ افشوا السلام، لوگوں سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ کلچر بدل گیا ہے، گھروں میں جاتے ہوئے گھر والوں کو سب سے پہلے، باہر سے ڈپٹی سے مرد آیا ہے، نوکری سے آیا ہے، جاب کر کے آیا ہے، بازار سے آیا ہے، بیل دے گھر میں جائے السلام علیکم، بیوی کو سلام، بچوں کو سلام۔ لیکن ہم پر یورپ کا کلچر بڑی تیزی سے اثر انداز ہو رہا ہے، ہائے ہائے، وہ یورپ والا سٹائل ہے، بچے آپس ہائے کیسے ہو گئی؟ نہیں، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور دوسرا کام لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، اور جب لوگ سو رہے ہوں اٹھ کے نماز پڑھو، یہ 4 کام کر لو اور بغیر کسی خوف اور خطرے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ 4 کام یہ کرو۔ فرمایا کہ وہ راتوں کو اللہ کے حضور سجدے اور قیام میں اپنی راتیں گزارتے ہیں، اور پھر رات کو جب اٹھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں تو اللہ سے مانگتے کیا ہے؟ فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اہل ایمان کی رات کی دعاؤں کا بھی انداز بتا دیا کہ راتوں کو تہجد پڑھنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں، شب بیداری کرنی ہے، اور شب بیداری کرنے کے بعد، نوافل پڑھنے کے بعد جب دعا مانگنی ہے تو کیا مانگنا ہے؟ سب سے ضروری کیا چیز ہے؟ فرمایا جہنم کی آگ سے نجات مانگنی ہے۔ سب سے پہلی ہم دعا مانگتے ہیں، یا اللہ میری اولاد ٹھیک ہو جائے، اے اللہ میرے بچے کی روزی لگ جائے، اے اللہ میری بیماری دور ہو جائے، اللہ میری پریشانی دور ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے سب سے ضروری دعا یہ ہے کہ تمہاری عاقبت سنور جائے۔ اب اس آیت کو سامنے رکھ کر اس پورے پنڈال اور حال کے اندر میں جو لوگ بیٹھے ہیں اپنے آپ کو شامل کر کے یہ سوال کرتا ہوں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی دعاؤں میں یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ یا اللہ جہنم کی آگ سے مجھے بچا لے؟ کتنے لوگ ہیں؟ بہت کچھ مانگتے ہیں اللہ سے، مانگنا چاہیے، وہ خوش ہوتا ہے اس سے مانگے تو، لیکن ہماری دعاؤں میں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن جہنم سے نجات کی دعائیں شاید کم مانگتے ہیں۔ لیکن قرآن آج یہ بتا رہا ہے کہ اصلی بندے وہ ہیں کہ جو یہ دعا مانگتے ہیں اللہ جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ جہنم کیا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن جبریل امین تشریف لائے اور بڑے پریشان تھے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام. تو فرمایا جبریل آج آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے, خیریت تو ہے؟ فرمایا میں جہنم کا نظارہ کر کے آ رہا ہوں, اس کی دہشت کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبریل پھر مجھے بتاؤ وہ جہنم کیسی ہے؟ فرمایا 1000 سال تک اس کو دہکایا گیا, 1000 سال تک اس کو دہکایا گیا. اے اللہ کے رسول, اس کا رنگ سفید ہو گیا, پھر 1000 سال تک اس کو دہکایا گیا, پھر اس کا رنگ سرخ ہو گیا, پھر 1000 سال تک اس کو دہکایا گیا, پھر اس کا رنگ سیاہ ہو گیا. اور اتنی خوفناک ہے, اگر سوئی کے سوراخ کے برابر جہنم کو تو کھول دیا جائے تو اس کی تپش اور حرارت سے ساری دنیا فنا ہو جائے گی. ان عذابها کان غراما, اب جہنم کا عذاب تو تباہ کر دینے والا ہے. کون جائیں گے جہنم میں؟ اللہ ہمیں تصور سے بھی پناہ دے, ہم اس کی تصور سے بھی پناہ مانگتے ہیں. جنت پہ اہل جنت کچھ لوگوں سے سوال کریں گے, اہل جنت کچھ لوگوں سے سوال کریں گے, جہنمیوں سے. یہ مسلمان بھی جو گناہگار ہیں جہنم میں جائیں گے, اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے, اور پھر اپنے گناہوں کی جب سزا پوری کر لیں گے تو جنت اور جہنم کے درمیان ایک نہر ہے, کوئلہ بن کر اس میں ڈالے جائیں گے, اور سزا جب پوری ہو جائے گی تو وہاں سے صاف اور شفاف ہو کر پھر جنت میں وہ آئیں گے. مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. تو فرمایا قرآن مجید سورہ القمر میں کہتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. جنتی سوال کریں گے مجرموں سے, ما سلککم فی سقر, بھائی تم کدھر جہنم میں چلے گئے, آج تم ادھر کدھر ہو؟ تو وہ جواب دیں گے, سنیے جہنم میں کون سی چیزیں ہیں جو جہنم میں لے جا رہے. قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین. ہمارے جرائم کیا تھے؟ سب سے پہلا جرم یہ تھا کہ لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے, نماز نہیں پڑھا کرتے, پہلا جرم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ, سب سے پہلا کوسچن پیپر رکھا جائے گا اور پہلا ٹاپ آف دی لسٹ پہلا سوال یہ ہوگا, نماز پڑھتے تھے؟ نماز پڑھی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ خواتین کے لیے میں عرض کروں گا, 7 سال کے بچے کو ترغیب دے اور باپ 10 سال کے بچے کی انگلی پکڑ کے مسجد میں لے جائے اسے. اور بعض اوقات مسجدوں میں بچے آتے ہیں, شور کرتے ہیں, میں کہتا ہوں غنیمت جانو ان بچوں کی چہچہاٹ کو, ان کے شور کو, ورنہ جس طرح کا زمانہ آ رہا ہے یہ بچوں کا شور شاید مسجدوں سے ختم ہونے والا ہے. موبائل ہے, گیمیں ہیں, بچوں کی دلچسپیاں ہی ہو رہے ہیں. خوش قسمت ہے وہ مائیں اور والدین کہ جن کے بچے بچپن سے مسجد کے عادی بن جاتے ہیں, جو اپنے باپ سے اصرار کرتے ہیں کہ بابا مجھے مسجد میں لے جائیں. میری مسجد میں بچے آتے ہیں, چھوٹی موٹی شرارتیں بھی کرتے ہیں, لیکن میرے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ یہ ہمارا مستقبل ہے. ان کی شرارتیں, ان کی لڑائیاں, ان کے جھگڑے یہ معمولی باتیں ہیں, لیکن اگر اسی جھگڑے اور کھیل کود کے اندر نماز کے عادی بن جائے تو اس سے بڑی کیا سعادت ہے. تو اہل جہنم کہیں گے قالوا لم نک من المصلین, پہلا جرم. ہاں پہلا جرم کیا ہے کہ ہم نماز نہیں ادا کرتے تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اللہ, بہت بڑا جرم ہے. جس بستی میں رات کو ایک بندہ بھی بھوکا سو جائے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس بستی سے اللہ تعالیٰ امان کی چادر ہٹا دیتا ہے کہ کسی وقت بھی اس پر عذاب نازل ہو سکتا ہے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, تیسرا بڑا جرم جہنمیوں کا کیا ہوگا؟ ہم بحث کرتے تھے, مباحثے کرتے تھے, ایویں تسی مولوی کر دو, کوئی جہنم شہنم نہیں ہے, اے جہان مٹھا تے او کس ڈٹھا. کچھ لوگ نا, یہ پٹواری کی مثال ہے, یہ جہان میٹھا
اور وہ جہان کس نے دیکھا؟ فرمایا نہیں وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم جھگڑوں میں پڑے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم جہنم قیامت کو جھٹلاتے تھے اور اسی نظریے اور عقیدے پر تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ قیامت آ گئی اور ہماری وہ غلطیاں اور کوتاہیاں آج ہمیں جہنم کی ایندھن بنا رہی ہیں۔ تو اس لیے اہل ایمان راتوں کو اٹھتے ہیں تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اور قرآن کی سب سے بہترین اور سب سے افضل اور سب سے جامع ترین دعا جو ہے، قرآن میں بے شمار دعائیں ہیں، سب سے جامع ترین دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کریں، بہت جامع دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اب اللہ کے خاص بندوں کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخیل بن کر کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بلکہ میانہ روی اس کے درمیان کا رویہ ان کا ہوتا ہے۔ اب یہاں میں اس پنڈال میں بیٹھے تمام لوگوں کی توجہ چاہتے ہوئے عرض کروں، بعض باتیں بڑی قیمتی ہوتی ہے، بہت قیمتی ہوتی ہیں، شاید دوبارہ ایسی باتیں سننے کا موقع بھی نہ ملے۔ انفاق کا لفظ استعمال کیا ہے، والذین اذا انفقوا، یہ قرآن کی اصطلاح ہے۔ اللہ اکبر۔ انفاق کا لفظ اس کے اندر ایک پیغام ہے، جیسے زکوٰۃ کا لفظ اللہ نے استعمال کیا نا، اپنے مال میں سے پیسے دیں، تو زکوٰۃ کے لفظ کے اندر ایک پیغام ہے۔ دو معنی ہیں زکوٰۃ کے، ایک معنی ہے مال کو پاک کرنا اور دوسرا معنی ہے مال میں اضافہ کرنا۔ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو دو نتیجے حاصل ہوتے ہیں، ایک آپ کا مال گندگیوں سے، غلاظتوں سے، ناپاکیوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور دوسرا آپ کا مال اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، اس میں برکتیں اتار دیتا ہے۔ اسی طرح انفاق کا لفظ جو ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ بالکل آغاز کے اندر ہے، اہل ایمان کی، متقین کی نشانی اللہ نے بتائی ہے۔ لیکن انفاق کسے کہتے ہیں؟ غور سے سنیے، یہ عربی زبان نفق سے ہے، نفق سے انفاق ہے، اور نفق عربی میں کسے کہتے ہیں؟ نفق عربی میں سرنگ کو کہتے ہیں، ٹنل۔ سرنگ میں کیا ہوتا ہے مولانا عاشق صاحب؟ ایک طرف سے انٹری ہوتی ہے، دوسری طرف سے ایگزٹ، نکل جاتا ہے بندہ، خارج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے لفظ ہی ایسا استعمال کیا انفاق کہ ایک طرف سے مال دو گے، دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ تمہیں لوٹا دے گا، ریٹرن کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا غیرت مند ہے۔ کسی مالدار بندے کو آپ کسی وقت میں پیسہ دے دے، وہ چودھری اور خان اپنے علاقے کا ہو، وہ ہزاروں اور لاکھوں میں بدلہ دیتا ہے کہ یار تم نے اس وقت مجھے دیا تھا، یہ لو، میں اپنی اوقات کے ہم اپنے ظرف کے مطابق دیتے ہیں، اللہ اپنے ظرف اور اپنے حساب کے اپنے لوٹا دیتا ہے۔ اور وہ سریع، وہ اللہ تعالیٰ اس کے پاس کوئی حساب نہیں ہے، جب رزق دیتا ہے تو بغیر حد و حساب لوٹا دیتا ہے۔ اس لیے انفاق یہ مومنوں کی پہچان ہے۔ انسان کی فطرت کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ یہ مال کی محبت میں بڑا جذباتی ہے۔ اس لیے قرآن کے مضامین میں سے ایک بڑا موضوع یہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کہتا ہے پیسے کے بندے نہ بنو، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ پیسے کے غلام نہ بنو، پیسے کو اپنا غلام بناؤ۔ لیکن بعض بندوں کو رب پیسہ دیتا ہے، وہ پیسے کے غلام بن جاتے ہیں، پیسے کے غلام بن جاتے ہیں۔ خواتین، مائیں اور بہنیں اس حدیث کو غور سے سنیں، مرد حضرات بھی توجہ کریں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی لگتی ہے رشتے کے اندر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہے، اور رفیق یار اور غار اور وفاؤں کا بادشاہ صدیق اکبر کی بیٹی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا اسماء انفقی ولا تحصی فیحصی اللہ علیک ولا توعی فیوعی اللہ علیک۔ اے اسماء، اللہ کی راہ میں خرچ کر اور گنتی کے چکر میں مت پڑ، تم گن گن کر دو گی تو اللہ بھی تمہیں بدلے میں گن کر کے دے گا۔ فیوعی فیوعی اللہ علیک، اور تم روک روک کر سین سین کو دو گی تو اللہ بھی تمہیں سین سین کر دے گا۔ اس لیے ہاتھ کھول کے دو اور بغیر حساب کے دو تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بغیر حساب کے ریٹرن کر دے گا۔ ایک واقعہ بس میں یہاں عرض کر دوں،
پاکستان کے ایک بڑے مشہور صحافی ہے، جماعت کے رکن ہیں، غالباً خواتین میگزین کے ایڈیٹر ہیں، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا۔ کہتے ہیں میرے اندر یہ تجسس پیدا ہوا کہ میں پاکستان کے کامیاب بزنس مین جو ہیں ان سے ملوں اور ان کے کاروبار کی ترقی کا راز معلوم کروں کہ وہ اتنی ترقی اور عروج پر کیسے پہنچے۔ میں ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں آپ سے۔ کہتے ہیں کہ میں نے سبلائم سپورٹس کے مالک، سبلائم سپورٹس یہ سیالکوٹ میں ہے، جماعت اسلامی کے بہت بڑے بزرگ تھے ہمارے سیالکوٹ کے، امیر رہے سالہ سال تک، پروفیسر امین جاوید صاحب، مرکزی ناظم بیت المال بھی رہے۔ ان کی فیکٹری تھی سبلائم سپورٹس، فٹ بال بھی بناتے تھے جو فیفا ورلڈ کپ میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو کہتے میں ان کے پاس گیا تو میں نے کہا پروفیسر صاحب آپ کے اس بزنس کا راز کیا ہے؟ دن بدن دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے، توجہ میری جانب۔ تو کہتے ہیں کہ میں 5,000 روپے پر پروفیسر کی جاب کرتا تھا اوکاڑا میں۔ اللہ نے میرے دل میں ڈالا اور میں نے آ کر یہاں کاروبار شروع کیا، اور میں نے پہلے دن اللہ سے یہ ایگریمنٹ کیا کہ اے اللہ میرے پرافٹ میں 5% تیرا حصہ ہوگا، 5% تیرا حصہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے ہر جیکٹ میں سے، ہر فٹ بال میں سے 5% اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیا۔ میرے کاروبار میں ترقی ہو گئی، ایک سے فیکٹری دوسری فیکٹری لگی، میں نے اللہ سے تجارت بڑھا دی۔ میں نے کہا اللہ اب 10% تیرا ہے، باقی میرا ہے۔ اللہ نے میرے کاروبار میں، آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، میں عثمان غنی کا واقعہ نہیں سنا رہا آپ کو، آج کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ کہتے میرے کاروبار میں اور بڑے، اللہ نے برکت دے دی، تیسری فیکٹری بن گئی۔ میں نے کہا اللہ اب 15% تیرا اور باقی میرا۔ کہتے ہیں کہ بس میں بڑھاتا رہا، اللہ کے ساتھ تجارت کو بڑھاتا رہا۔ جب میں نے 35% اللہ کا حصہ رکھا تو اللہ نے مجھے اتنا رزق دیا، یہ اس کے الفاظ ہے کہ میرے گھر کی چھتیں بھی رزق سے جیسے اڑ رہی ہیں، اللہ نے مجھے اتنا نوازا۔ سیدہ مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری بر صغیر کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے حوالے سے بعض لوگ یہ منسوب کرتے ہیں اور بعض شیخ سادی سے منسوب کرتے ہیں اس واقعہ کو۔ بہرحال واقعہ سنیے، عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں کہ میں زندگی بھر 2 قسم کے بندوں کو تلاش کرتا رہا، مجھے نہیں ملے 2 قسم کے بندے، 2 بندے پوری زندگی میں۔ ایک جس شخص نے ظلم کیا ہو اور مرنے سے پہلے اللہ نے اس کو نشان عبرت نہ بنایا ہو، مجھے آج تک ایسا بندہ نہیں ملا۔ اور دوسرا جو بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہو اور وہ فقیر ہو گیا ہو، محتاج ہوگا، میری آنکھوں نے ایسا کوئی بندہ نہیں دیکھا۔ ہر بندہ جو اللہ کی راہ میں مال دینے والا ہے، اللہ اس کو اور اٹھاتا گیا، اور بڑھاتا گیا، اور امیر کرتا گیا، اور غنی کرتا گیا، کیونکہ اللہ کے ساتھ جو تجارت کرتا ہے اللہ اس کو کبھی ڈوبنے نہیں دیتا، اس کے رزق میں بڑھوتری اور اضافہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اس قرآن کلاس کا پیغام یہ ہے کہ اپنے مال میں سے ہمیشہ ایک حصہ اللہ کی راہ کے لیے رکھے، تجارت کریں اللہ کے ساتھ۔ اور یہ جو تجارت ہے یہ مال میں برکت دیتی ہے، پھر بیماریاں کم آتی ہیں، حادثات کم ہوتے ہیں، ورنہ وہ پیسہ رہتا نہیں ہے، وہ پیسہ لگ جاتا ہے، بیماریوں پہ لگتا ہے، وکیلوں پہ لگتا ہے، تھانے اور کچہریوں پہ لگتا ہے، گاڑی کے ایکسیڈنٹ پہ لگ جاتا ہے۔ لیکن تھوڑا سا حصہ اللہ سے تجارت کا طے کر لے، لاکھوں روپے کے نقصان سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ ہر ماں اور بہن اپنی تنخواہ میں سے، اپنے میاں کی تنخواہ میں سے ایک حصہ طے کر لے اپنے حساب سے اور اللہ کی راہ میں دیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ لوگوں نے جب کوئی شو کرنے ہوتے ہیں، ناچ گانے کے شو کرنے ہوتے ہیں، کوئی میوزیکل شو کرنے ہوتے ہیں، کبھی ان کو پیسوں کی تنگی کا سامنا نہیں ہوا، 5-5 10-10 50-50 ہزار کے ٹکٹ خریدتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کے اندر جو لاہور کے اندر ایک بےہودگی کا واقعہ ہوا ہے، 5000 کا ٹکٹ تھا وہاں پر، 5000 کا بے حیائی کا وہاں پروگرام تھا۔ تو دین کا پروگرام کرنے کے لیے ہمارے دوست پریشان ہوتے ہیں۔ ابھی بھی مجھے یہاں کی انتظامیہ اس حوالے سے پریشان تھی کہ جی یہ مارکی کے اندر پروگرام ہے، اس کے اخراجات اتنے ہیں، آپ سارے میرے اسٹوڈنٹ ہیں، میں اب استاد ہوں، آپ کا ایک تعلق ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ جس نے مجھے الف بھی پڑھا دیا وہ میرا استاد ہے۔ میں سارے اس مرد و خواتین سے کہوں گا کہ آپ انتظامیہ کو اس حوالے سے پریشانی سے نکال دیں، آج سب لوگ اس میں حصہ ڈالیں اور اتنا ان کو پیسے دے کے جائیں کہ یہ اگلی کلاس کا بھی انتظام کر سکے انشاءاللہ۔ دین کا کام کرنے کے لیے پیسوں کی کمی ہو،
اور مسلمانوں کے معاشرے کے اندر، تو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال دو، اسماء اور شمار نہ کرو، گنتی نہ کرو، اللہ بغیر حساب کے تمہیں دے دے گا۔ وقت تھوڑا ہے ورنہ مثالیں بہت ساری اور ہو سکتی تھی۔ تو فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، یہ اللہ کے خاص بندے کون ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے۔ اسراف کے دو معنی ہیں۔ اسراف کا ایک معنی تو یہ ہے کہ فضول خرچی کرنا، بلا ضرورت خرچ کر دینا، یہ اسراف ہے۔ جوئے پر خرچ کرنا، شراب نوشی پہ خرچ کرنا، بےہودگی پہ خرچ کرنا، ناچ گانے پہ خرچ کرنا۔ اور ایک اسراف کا معنی یہ ہے کہ جہاں ضرورت ہو دین کی وہاں نہ خرچ کرنا، یہ بھی اسراف کے اندر آتا ہے۔ اور بخل سے کام لینا، بخیل آدمی تو مومن نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، ایک درمیانی روش پہ رہتے ہیں، نہ زیادہ خرچ کرنا نہ زیادہ کنجوسی کرنا۔ فرمایا والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ مکہ کا معاشرہ تین بڑے جرائم کے اندر ملوث تھا۔ اللہ نے اپنے خاص بندوں کو بتایا کہ وہ ان تین گناہوں کا مرتکب نہیں ہوتے جن میں مکے کے مشرک مرتکب تھے۔ نمبر 1، لا يدعون مع اللہ الہا آخر، میرے جو بندے ہیں میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ آپ نے پہلے دن کا درس سنا سورۃ فاتحہ میں، آپ نے کل کا درس سنا، آپ آج کا درس سن رہے ہیں، ہر جگہ توحید کی بات قرآن کر رہا ہے، ہر جگہ توحید کی بات کر رہا ہے، شرک سے انحراف، شرک سے برات کی بات کرتا ہے۔ اور قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اللہ ہر جرم کو معاف کر دے گا اگر وہ چاہے گا، تو ہر گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ لیکن قرآن کا واضح اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس گناہ کو رب چاہے گا معاف کرے گا لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ اچھا، لوگ شرک سے یہ سمجھتے ہیں، عموماً ہمارے علماء کرام نے یہ تصور دیا ہوا ہے قبروں پر مانگنا یہ شرک ہے، مزاروں پر مانگنا یہ شرک ہے۔ سب سے بڑا شرک ہے اللہ کی حاکمیت کے علاوہ کسی اور کی حاکمیت کو قبول کر لینا۔ کسی پارلیمنٹ کا اختیار نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے قانون کے مقابلے کے اندر کوئی قانون بنا سکے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے اندر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے طے کردہ، رسول کے طے کردہ فیصلوں کے مقابلے میں اپنے فیصلے کریں۔ کسی پارلیمنٹ کو اختیار نہیں ہے۔ اور میں نے شاید کل بھی یہ بات کہی تھی، پارلیمنٹ کے ماتھے پر لا الہ الا اللہ رکھنے سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تختی لگانے سے پارلیمنٹ مسلمان نہیں ہو سکتی جب تک اس کے فیصلے یہ ثابت نہ کریں کہ وہ مسلمان ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے۔ یہ مرے ہوئے لوگوں کے بارے میں باتیں کرنا کہ ان سے مانگنا شرک ہے، یہ تو آسان ہے کیونکہ مرنے والا آپ کا نقصان نہیں دے سکتا۔ آج کے زندہ جو دور کے فرعون ہیں ان کے مقابلے میں کھڑا ہونا اور انہیں کہنا کہ تم خدا کے مقابلے میں اپنا قانون نافذ کرو، تم طاغوت ہو، یہ اصل توحید تو یہ ہے۔ لیکن یہ توحید کم لوگ بیان کرتے ہیں، کیونکہ اس توحید کو بیان کرنے سے پھر اڈیالہ جیل جانا پڑتا ہے، پھر کوٹ لگتا ہے، جیل کی کوٹلی آتی ہے، پھر ہتکڑیاں لگتی ہیں، بیڑیاں لگتی ہیں، گرفتاریاں ہوتی ہیں، کیونکہ آپ زندہ خداؤں کو، زمین کے بادشاہوں کو للکار رہے ہیں، طاغوت کو للکار رہے ہیں۔ یہ اصل توحید ہے، اور اس توحید کو بھولنے کی وجہ سے آج ہم پر سارے عذاب آئے ہیں۔ تو فرمایا پہلا کیا کہ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، توحید کے اندر یہ ایسا ہی ہے توحید کا معاملہ، آپ زمین اور آسمان کے برابر بھی نیکیاں لے کر آئیں، اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ 1000 من دور ہے، 1000 من، 1000 من، ایک قطرہ اس کے اندر گندگی کا چلا جائے، کوئی پینے کو تیار ہوگا؟ کوئی لینے کو تو ایک قطرہ ہے بھائی، ہزاروں من دور ہے،
ہزاروں قسم کی نیکیوں کے دفتر لے کر آئے، رجسٹر کے رجسٹر بڑے ہوں، اگر کسی ایک رجسٹر میں یہ نظر آ گیا کہ اس نے شرک کیا تھا زندگی میں ایک بار اور پھر توبہ کیے بغیر مر گیا، تو اللہ کہے گا اس سے بات ہی نہ کرو، یہ تو قابل ڈسکس ہی نہیں ہے، اسے پکڑو اور جہنم کی آگ میں پھینک دو۔ اس لیے عقیدے کے حوالے سے کلیئر رہے۔ قرآن مجید کا اگر میں خلاصہ بیان کروں، 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، قرآن کا موضوع ہے توحید۔ نمبر 2، قرآن کا موضوع ہے رسالت۔ نمبر 3، قرآن کا موضوع ہے عقیدہ آخرت۔ یہ 3 چیزیں پورے قرآن کے اندر، پورا خلاصہ یہ ہے۔ تو کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے اصلی بندے ہیں، رحمان کے اصلی بندے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور پکار سننے والا نہیں ہے، پکاروں کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ اور قتل بھی نہیں کرتے اور بدکاری کے قریب بھی نہیں جاتے۔ یہ 3 بڑے جرائم تھے۔ مکہ والے شرک کرتے تھے، مکہ والے بدکاریوں کے اندر ملوث تھے، شراب نوشیاں کرتے تھے، شراب و کباب کی محفلیں سجاتے تھے اور بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا میرے جو بندے ہیں وہ ان 3 گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتے، ان کے اندر یہ بات نہیں پائی جاتی۔ اللہ اکبر۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ عَصَامًا، جو یہ کام کرے گا وہ عذاب کو پھر اسے آئے گا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دگنا عذاب دیا جائے گا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ اس تباہ کن اور رسوا کن عذاب میں ہمیشہ رہے گا۔ اب قرآن کی ایک بڑی زبردست بشارت ہے، اس بشارت کو سنیے اور پھر اس پر میں آپ کچھ گزارشات کروں گا۔ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک يبدل الله سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ ہاں زندگی میں گناہ تو ہو جاتے ہیں، انسان ہے۔ انسان کا کیا مطلب ہے؟ انسان کا مطلب ہے نسیان کرنے والا، بھولنے والا۔ دنیا میں کوئی آپ کو ایسا بندہ نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں کبھی نہیں بھولا، وہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ انسان ہی نہیں ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بھولنا بھی اللہ کی رحمت میں سے ایک رحمت ہے۔ اگر یہ بھولنے والا نظام نہ ہو تو جب ہم پر غم کی کیفیت آتی ہے، کسی کی ماں خدا اور خاصہ رخصت ہو جاتی ہے، کسی کا بیٹا جوان بچھڑ جاتا ہے، کسی کی بیٹی چلی جاتی ہے، تو غم سے بندہ پاگل ہو جائے۔ حقیقت ہے یہ بات۔ لیکن چند دنوں کے بعد نارمل لائف میں بندہ واپس آ جاتا ہے، پھر وہ رب سہارا دیتا ہے۔ اس لیے یہ غم کو بھلانا اور بھولنا یہ بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ فنسی آدم ولم نجد له عزما، پہلا انسان بھولا تھا، آدم بھولا تھا، تو بھولنا آدمیت کی نشانی ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے بھولو گے، غلطیاں کرو گے، خطائیں کرو گے تو رب نے، اللہ اکبر، دین اسلام سارے کا سارا خوبصورت ہے، کمال دین ہے، لیکن میں دین کا طالب علم ہونے کے ناطے مجھے اسلام کی سب سے خوبصورت چیز کیا ہے؟ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے۔ ما لم یغرغر، فرمایا یہ توبہ کب تک کر سکتے ہیں؟ جب تک تمہاری موت کا لمحہ نہیں آتا، تم پر نظر کا عالم طاری نہیں ہوتا، تمہارے حواس کام کر رہے، تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں ایک بار رب کے حضور آ جاؤ اور سجدہ ریز ہو جاؤ، گناہوں پر توبہ اور معافی کے دعا کر لو، تو کیا کہتے ہیں؟ باز آ 100 بار توبہ شکستی باز آ، کہ گناہ کرنے والے انسان باز آ جا 100 بار بھی توبہ کر چکا ہے پھر بھی باز آ جا۔ ای درے ماں درے نومیدی نیز، یہ میرا دروازہ ہے، یہاں کوئی مایوسی نہیں ہے، 100 بار توبہ شکستی باز آ جا۔ اگر 100 بار بھی توبہ کر کے توڑ چکا ہے پھر بھی تیرے رب کا دروازہ کھلا ہے، آ جا، اور زندگی کی شام ہونے سے پہلے آ جا میرے دروازے۔ اللہ والوں سے کسی نے پوچھا یہ توبہ کیا ہے؟ فرمایا توبہ روح کا غسل ہے، توبہ روح کا غسل ہے۔ کیا کمال بات ہے، جب بدن پہلا ہو جائے تو تم غسل کر کے صابن سے اپنے جسم کو صاف کر لیتے ہو، لیکن جب روح میلی ہو جائے تو یہ کسی صابن سے صاف نہیں ہوتی۔ یہ توبہ کا غسل کر لو، تمہاری روح کو اللہ پاک کر دے گا۔ اللہ اکبر۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، وہاں تو بڑے بڑے دکھوں کے مارے آتے تھے، مصیبتوں کے مارے آتے تھے، اور حضور کی مجلس کا کمال یہ تھا کہ بڑے سے بڑا مایوس انسان آپ کی مجلس میں آنے کے بعد امید کا پیغمبر بن جاتا تھا، مایوسیوں سے نکل جاتا تھا۔ میں کہتا ہوں گناہ سے بھی زیادہ خطرناک مایوسی ہے۔ شیطان لفظ ہے ابلیس، ابلیس کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، بوڑھا آدمی ہے، زندگی کی شام ہونے والی ہے، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، کانوں کی شنوائی چلی گئی، قوت گویائی بھی کمزور ہو گئی، ہاتھوں میں راشا آ گیا، اپنے اور پرائے سارے بکھر گئے، بچھڑ گئے۔ اس عالم کے اندر ایک گناہگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس کی جو یہ بھوئیں تھی نا، بھوئیں وہ آنکھوں کے اوپر آ گئی تھی، اتنے بڑھاپا تھا، اتنے بڑے بڑے بال، اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ اور معافی کا دروازہ ہے؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الست تشہد ان لا الہ الا اللہ، بابا کیا تو اللہ کی توحید اور وحدت کی گواہی دیتا ہے؟ کہنے لگا بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، میں مسلمان ہوتا ہوں، واشہد انک رسول اللہ، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آقا نے فرمایا جا، اگر تو نے اسلام قبول کر لیا ہے، تیری 80 اور 90 سال کی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، میں تو پاپی ہوں، میری ساری جوانی عیاشیوں اور فحاشیوں میں گزری ہے، سارے معاف ہو گئے۔ فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کا کمال یہ ہے کہ گناہوں کا پہاڑ بھی لے کر آؤ، سمندر بھی لے کر آؤ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد ماضی کے سارے گناہوں پر اللہ تعالیٰ لکیر پھیر دیتا ہے۔ اور اللہ پھر کیسے لکیر پھیرتا ہے؟ اب ذرا وقت ختم ہو رہا ہے، بس ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ صرف گناہ نہیں معاف کرتا، سچے دل سے توبہ کرنے والے کے گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ نیکیوں میں کیسے بدلتا ہے؟ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ پہلے جہاں وہ گناہ کر رہا تھا اب اس کی جگہ نیکیاں کرنا شروع ہو گیا ہے، ایک تو یہ ظاہری مفہوم ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیتمنین اقوام لو اکثروا من السیئات، قیامت کے روز کچھ لوگ یہ تمنا کریں گے کاش ہمارے گناہ زیادہ ہوتے۔ صحابہ نے پوچھا بما یا رسول اللہ، یہ کس لیے کوئی تمنا کرے گا کہ میرے گناہ زیادہ ہوتے؟ قال الذین بدل اللہ سیئاتہم حسنات، اے او لوگ ہوں گے جنہاں دے گناہوں نو اللہ نیکی وچ بدل دیتا، تو وہ کہیں گے یا اللہ زیادہ گناہ ہوتے تو آج اس کے بدلے میں زیادہ نیکی مل جاتی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ خود گناہ کرنا شروع کر دے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا کام نہیں کرنا ہے کہ اقتلوا یوسف واطرحوه ارضا یکن لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین، یوسف کو مار دو یا قتل کر دو یا ویران کنویں میں پھینک دو پھر اسی سارے توبہ کر کے مومن بڑھ جائیں گے، وہ کام نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ بس یہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، بس ترجمہ سن لیجیے آخری آیات کا۔ فرمایا کہ ومن تاب وآمن وعمل عملا ومن تاب وعمل صالحا، جس نے توبہ کی، توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، استغفار کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے یہ درخواست کرنا کہ اللہ میرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھے، غفر یغفر کا مطلب ہوتا ہے پردہ ڈالنا، اور توبہ کا مطلب ہے رک کر پھر واپس نیکیوں کی طرف آ جانا۔ فاولئک یبدل اللہ سیئات ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ والذین لا یشہدون الزور، اور سچے مومن اصلی بندے رب کے وہ ہیں کہ وہ جھوٹیاں گواہی نہیں دیتے۔ آج کل تو آپ کچہری میں چلے جائیں کرائے کے گواہ ملتے ہیں، سرگواہ چاہیے، سرگواہ چاہیے۔ وہ ججوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہر کیس کے اندر یہ بندہ آ کر کہتا ہے سر میں نے دیکھا میں گواہ ہوں، جج کو پتا ہوتا ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، لیکن مومن کی یہ پہچان اور شان نہیں ہے۔ فرمایا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جھوٹی گواہی دینی ہے۔
وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، فضول باتوں میں وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، اور جب ان کے پاس قرآن کی آیات پڑھی جاتے ہیں تو اندھے بہرے نہیں ہوتے، بلکہ قرآن ان کے دلوں کی دنیا کو بدلتا ہے. أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور وہ یہ دعائیں مانگتے ہیں. بس یہی نقطہ سمجھ کے پھر ہم اپنی بات آج ختم کرتے ہیں. وہ یہ دعا مانگتے ہیں. کیا دعا مانگتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے اللہ ہمیں اولاد عطا کر. هب لنا، ہمیں عطا کر. من ازواجنا، ایسی بیویاں. ازواج عورت کے لیے مرد زوج ہے اور مرد کے لیے عورت زوج ہے. یہ عربی کا لفظ دونوں پر استعمال ہوتا ہے کہ ہمیں ایسے جوڑے عطا کر. وذریاتنا، ایسی اولاد عطا کر. قرۃ اعین، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے. تو اپنی اولاد یاد رکھیے، جس طرح ہمیں اپنی اولاد کے فیوچر کی فکر ہوتی ہے، اس کے کیریئر کی فکر ہوتی ہے، اس کو تعلیم دلانے کی فکر ہوتی ہے. ہماری مائیں بڑی فکر مند ہوتی ہیں کہ بچے کی تعلیم کیسی جا رہی ہے، اچھے اسکول میں داخل کروائیں. لیکن یاد رکھیے سب سے بڑا کیریئر یہ ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری والدین کی ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے اپنی اولاد کو بچائیں. میں اپنی بچی کو مری میں دختران اسلام اکیڈمی ہے، ہمارا جماعت کا ادارہ ہے، بہت زبردست ادارہ ہے. جب بچی نے میٹرک پاس کی تو میں نے وہاں اس کو ہاسٹل میں چھوڑنے کے لیے گیا. تو میں نے ان کے جو ذمہ داران تھے، جو پرنسپل تھا، جو ڈائریکٹر ہیں ان کے، میں نے ان سے ایک بات کہی. میں نے کہا سر میری بچی کی اگر مارکس میں کمی بھی آ جائے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کوشش کریں. میری بچی کی اگر نمبروں میں کمی آ جائے تو میرے لیے قابل برداشت ہے، لیکن بس ایک بات کا خیال رکھنا، میری بچی کی تربیت میں کمی نہ آئے. میری بچی کی تربیت میں کمی نہ آئے، کیونکہ اگر اس نے A+ کی مارکس لے لیے تو آخر کار عملی زندگی گزارنی ہے اس نے آگے جا کر. لیکن اگر تربیت میں اگر وہ فیل ہو گئی تو اس کی ساری زندگی برباد ہو جائے گی، کوئی ڈگری اس کی کام نہیں آئے گی. اس لیے اپنے بچوں اور بچیوں کی ڈگریوں پر توجہ دیں، لیکن اصل ڈگری یہ ہے کہ وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. آج کا زمانہ بڑا مشکل زمانہ آ رہا ہے کہ تعلیمی ادارے اس وقت مشین کمانے والی پیسے کمانے والی مشینیں بن چکی ہیں. تعلیمی ادارے پیسے کمانے والی مشینیں بن چکی. تربیت نہیں ہے، تربیت نہیں ہے. بچے پڑھتے ہیں، الٹا ماں باپ کے دکھوں میں اضافے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اس لیے والدین سے، یہ بزرگ جو اس طرف بیٹھے ہیں میرے دائیں طرف، یہ حدیث آخری حدیث بس ہم ختم کرتے ہیں بات. بڑے عرصے تک میری اپنی کیفیت یہ تھی کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ماں کی دعائیں لگتی ہیں، ماں سے دعا کروانی چاہیے. وہ بساں دے پیچھے مولانا اشفاق صاحب لکھا، عاشق صاحب گڈیاں دے پیچھے لکھا ہوتا ہے ماں دی دعا تے جنت دی ہوا. ماں دی دعا تو جنت دی ہوا، یعنی ماں کی دعا جنت پہ پہنچا دے. ہمارا یہی کنسپٹ تھا. لیکن یہ حدیث میں جب پڑھی تو مجھے یقین کرے بہت خوشی ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بس آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں کہ دعوت الوالد فی حق الولد مستجاب. باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. میں تمام والدین سے، بزرگوں سے کہوں گا، جب بچے گھر سے نکلتے ہیں اسکول کے لیے، کالج کے لیے، جاب کے لیے، تو باپ ہاتھ پھیلا کر اللہ سے دعا مانگے، اللہ میرے بیٹے کے ایمان کی حفاظت کرنا، اللہ میرے بیٹے کی جان کی حفاظت کرنا، اللہ میرے بیٹے کی اخلاق کی حفاظت کرنا. صرف ماں نہ مانگے، ماں تو مانگتی ہے بیچاری، ماں کا تو نظام ہی اللہ نے ایسا بنایا ہے. لیکن میں بزرگوں سے پوچھوں گا، یہ جتنے بیٹھے ہیں ان کی روزی کی فکر کرتے ہیں، ان کے کھانے کی فکر کرتے ہیں، ان کی فیسوں کی فکر کرتے ہیں. تھوڑا سا وقت نکال کریے ان کے لیے اللہ سے دعا بھی کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو اور ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اللہ اس قرآن کا راز کو میری اور آپ کی بخشش کا نجات اور سامان بنا دے. جتنی اچھی باتیں ہوئی ہیں یہ محض اللہ کی توفیق سے ہوئی ہیں. اگر کہیں کمی اور پیشی رہی ہے تو میری علمی کمی تھی، میری انسانی کمزوری تھی. اللہ تعالیٰ اس کلاس کو اس علاقے کے لیے رحمت کا ذریعہ بنائے. اور جتنی ماؤں بہنوں بیٹیوں نے
بزرگوں نے اپنے قدم غبار آلود کیے ہیں، گھر گھر جا کر دعوت دی ہے، واٹس ایپ میسج کیے ہیں، کالیں کی ہیں، ملاقاتیں کی ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس کاوش کے بدلے میں دنیا کے مسائل حل کر دے اور روز محشر رسول اللہ کا سفارش کا میں حقدار بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔